اور جوہر ٹاؤن کے اندر میاں والی کے جو طلباء تھے ان پر پابندی تھی اچھا کہ یہ بہت لڑاکو لوگ ہیں، یہ ہمارے جامعہ کا پہلے بھی ماحول خراب کر کے گئے ہیں، اب ہم تو میاں والی والوں کو یہاں ایڈمیشن نہیں دیں گے۔ تقریباً 26 کے قریب سٹوڈنٹ تھے جو میرے پاس تقابل ادیان پڑھتے تھے یہاں۔ یہ ایم اے کے بعد، ایم اے اسلامیات کے بعد وہ اس میں ایم فل کرتے ہیں نا، تو اس کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے، اور ایم اے اسلامیات کے اندر بھی تقابل ادیان پڑھایا جاتا ہے۔ اچھا ہماری عدالتیں کچہریوں کے اندر یہی ہوتے ہیں کہ وراثت میں ہی تقسیم کاری کے درمیان کوئی بھائی اپنی بہن کو حصہ نہیں دیتا، کوئی باپ اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دیتا، تو یہ نسل در نسل یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ بعض اوقات امام شافعی جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، ہم کسی کو غلط نہیں کہتے، یہ ان کا اپنا۔ تو اسی طرح سے فتویٰ جو ہے یہ کتاب اللہ، احادیث مبارکہ، اجماع امت کو دیکھتے ہوئے پھر لگایا جاتا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کو اس میں ساتھ بٹھانا یا ان کی آوازوں کو ریکارڈ کرنا، تو ان کی شکلیں دکھانا، تو یہ تو حرام ہے، اور یہ فیملی ولاگ کرنا یہ حرام اور سخت گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والے کاموں میں ایک کام ہے۔ اچھا، یہ جو کیمرہ ہے جس میں ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ جب سٹارٹنگ میں آیا تھا تو کچھ علماء کرام نے اس کو ایک حرام قرار دیا تھا، یہ بھی حرام ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں تقریباً اوورآل 99% جو علماء کرام ہیں وہ آن فیس کیمرہ پہ یا خود وہ ولاگنگ کر رہے ہیں، یا ان کا کانٹینٹ جو ہے اسلام کے بارے میں بھی ویڈیو جو ہے وہ کیمرہ میں ریکارڈ ہو کے یوٹیوب پہ اپلوڈ، فیس بک پہ ہو رہی ہے۔ تو آپ کے لوگوں کی جو ذہن ہے ان میں علماء کرام کے بارے میں، مدارس کے بارے میں کوئی پازیٹیو اتنا زیادہ نہیں ہے، نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے۔ اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ یہ علماء کو بدنام کرنے کے چکر میں آ گیا کہ یہ علماء لوگوں میں فساد ڈال رہے ہیں، یہ علماء ایک نے یہ بات کر دی، دوسرے نے وہ بات کر دی۔ دیکھیں یہ اختلاف امت جو ہے نا یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ ان کو یہ الاؤ کیا جاتا تھا آپ کو تب ہم قید سے رہا کریں گے جب آپ اتنے مسلمانوں کو پڑھائیں گے۔ مین کے تب ان جو کافر تھے ان کو تو نالج نہیں تھا نا، مین کے اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی تعلیم آپ سکھائیں گے تو آپ کو رہا کر دیا جائے گا۔ جتنے بھی علماء کرام ہیں، کیا ان کو نہیں پتا جو فرنٹ لیڈ کر رہے ہیں کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے، سودی نظام ہے، ہم 99% مسلمان ہیں پاکستان میں، سودی نظام جو چل رہا ہے اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے علماء کرام؟ حالانکہ ہم 99% مسلمان ہیں، اور ہمارے دین میں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ جو سود ہے اس کا تو بالکل ہی کنسیپٹ ہی نہیں ہے نا، سود تو حرام ہے۔ تو علماء کرام رہتے ہوئے اپنی آواز کیوں نہیں بلند کرتے؟ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے ایک ایسی شخصیت کو جس کا اسلام کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، مفتی شہباز صاحب کو۔ ان سے ڈسکس کریں گے میڈیا کے حوالے سے، اور ان کی جو لائف کی سٹرگل ہے، اور انہوں نے جو یہ مفتی کا کورس کیا ہے اس کے پیچھے جو اس کی سٹرگل ہے وہ آج ان سے ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، اچھے ہیں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے سوالات کیا جو بھی ہم سے بن پڑا وہ جواب دیں گے، اور دین اسلام کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ اچھا، ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ آپ کا یہ جو سفر ہے دین کے لیے، آپ نے یہ جو کورس کیا ہے اس کے پیچھے آپ کی بہت زیادہ محنت ہوئی ہوگی۔ آپ اس کو ترتیب کے ساتھ بتا سکتے ہیں یہ کتنے عرصے کا کورس ہے؟ آپ ماشاءاللہ ایز اے مفتی ہیں، تو یہ جو کورس ہے یہ کتنے عرصے کا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا سٹرگل ہوتی ہے اس کو، اور آپ کو کتنی اس میں کوئی پریشانیوں کا سامنا رہا؟ جی، یہ ہمارا درس نظامی کا جو کورس ہوتا ہے یہ 8 سال پر محیط ہے جی، اور اس سے آگے مفتی کورس جو ہے اسے تخصص کہتے ہیں۔ یہ اس کے مختلف شعبے ہیں، فقہ بھی ہوتا ہے اور حدیث میں بھی ہوتا ہے اور اقتصادیات میں بھی ہوتا ہے۔ تو پہلے میں یہ بیان کرتا چلوں گا کہ میں نے درس نظامی میں جب ایڈمیشن لیا تو کس طرح سے میرا ذہن بن پڑا کہ میں درس نظامی میں داخل ہوگا۔ جب میں درس نظامی میں داخل ہوا تو غالباً میرا BSc کا آخری پیپر تھا،
تو میں پیپر دینے کے بعد جب کالج سے نکلا تو عصر کی نماز کا وقت تھا. تو عصر کی نماز کے لیے میں جا رہا تھا. تو میں نے جب اپنے لیا میں ٹی ڈی اے چوک کو کراس کیا تو آگے میں نے فضان مدینہ دیکھا. وہاں مسجد تھی. میں نے کہا چلو ہم یہاں نماز پڑھ لیتے ہیں. میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ کافی ایک ڈسپلن تھا کہ بچوں کے یونیفارم اور امامے. میں نے کہا چلو یہ بھی پتہ کر لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ان کی یہ ترتیب ہے اور بہت اچھے لگ رہے ہیں بچے. تو میں قاری صاحب سے ملاقات کرتا ہوں. اور میرا یہ پہلے کوشش تھی کہ میں قرآن مجید کی تفسیر پڑھوں اور پہلے پڑھتا بھی تھا اور میں تفسیر کے لیے گیا تھا. میں درس نظامی کے لیے میرا کوئی خاص ذہن نہیں تھا, نہ ہی مجھے پتہ تھا کہ درس نظامی کیا ہوتی ہے. میں وہاں بیٹھا قاری صاحب سے میں نے یہ بات کی کہ میں تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں. تو نماز سے جب ہم فارغ ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اس آفس میں چلے جائیں, تو وہاں ناظم صاحب بیٹھے ہوں گے, آپ ان سے بات کریں. تو وہاں جا کے ان سے ملا اور بتایا کہ میرا آج بی ایس سی کا آخری پیپر ہے اور میں دے کے آیا ہوں. تو میری یہ خواہش ہے کہ میں قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ مکمل پڑھ سکوں, کیونکہ پہلے بھی اس میں میری کافی محنت ہے, میں پڑھتا رہا ہوں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جو کمی بیشیاں ہیں پوری ہو جائیں. تو انہوں نے آگے سے مجھے یہ جواب دیا کہ ہم آپ کو تفسیر بھی پڑھائیں گے, آپ کو قرآن مجید بھی تجوید و قرات کے ساتھ پڑھائیں گے, آپ کو حدیث بھی پڑھائیں گے. میرے ذہن میں, میرے خیال میں اور میرے دل میں اور خوشیاں داخل ہو گئیں. تو میں نے وہاں ارادہ کیا کہ میں آؤں گا. تو مجھے ناظم صاحب نے یہ فرمایا, اس وقت ہمارے ناظم صاحب کاشف مدنی صاحب تھے, اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. تو انہوں نے میرا ذہن بنایا. پھر میں عید کے بعد وہاں چلا گیا. انہوں نے مجھے یہ کتابیں لکھ کے دیں کہ آپ نے یہ کتابیں لے کے آنا ہے. میں بلا ناغہ روزانہ جامعہ میں آتا جاتا رہتا. تو پڑھتے, جو استاد صاحب ہمیں سبق دیتے وہ ہم یاد کر کے اگلے دن صبح, ہمارا پیریڈ تھا صبح 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک. پھر میں گھر چلا جاتا تھا. اور 6 ماہ گزر گئے تھے میرے جب مجھے پتہ چلا کہ درس نظامی کا جو کورس ہے یہ 8 سال پہ محیط ہے. اچھا, پہلے مجھے نہیں پتہ تھا اس بارے میں. اچھا, میں نے کہا یہ کورس تو بہت مشکل ہے, چلو ہم کرتے ہیں. جب کوئی ہمارا یہ بن پڑا روزگار کا سلسلہ تو اس وقت ہم اس کو چھوڑ دیں گے. کیونکہ یہ کورس بہت لمبا تھا. اور پھر ایک بندہ جو بی ایس سی کر کے اس میدان میں آتا ہے اس کے لیے تھوڑا سا مشکل یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی آدھی زندگی جو ادھر لگا دی ہے, اب ہمارا کمانے کا ٹائم ہے, اب بھی ہم 8 سال پڑھتے رہیں گے تو پھر زیادہ مشکل ہو جائے گا. اچھا, اللہ تعالیٰ نے جو چاہا, کافی مرتبہ درمیان میں ایسے واقعات آئے کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں, یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا, کیونکہ گھریلو مشکلات بھی تھے, پریشانیاں تھیں, روزگار کا اتنا کوئی خاص سلسلہ نہیں تھا. اچھا, پھر ہم پڑھتے رہے. درس نظامی کا جب رزلٹ آیا تو پہلے سال میں میری 2ری پوزیشن آئی. تو پہلا سال گزر گیا, دوسرا سال آیا تو دوسرے سال میں بھی ہم کم و بیش جو بھی استاد صاحب ہمیں سبق دیتے اس کو اچھی طریقے سے ہم یاد کر کے تو چلے جاتے. ہاں, یہ تھا کہ استاد صاحب بعض اوقات ناراض ہوتے تھے کہ آپ کی غیر حاضریاں ہوتی ہیں, کیونکہ گھریلو پریشانیاں تھیں اور سواری کا بھی مسئلہ ہوتا تھا, کیونکہ سواری اپنی تو تھی نہیں. ویسے ہی کبھی کسی کے ساتھ لفٹ پہ جانا, کبھی کسی کے ساتھ جانا تو مشکل پیش آتی تھی, کافی پیدل سفر کرنا پڑتا تھا. اور اسی دوران میں نے یہاں صراط مستقیم جو ڈاکٹر جلالی صاحب وہاں اس کے ناظم ہیں, ہمارے کنز العلماء ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی لمبی زندگی عطا فرمائے. جو وہ دین متین کی خدمت کر رہے ہیں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو وہاں میں پڑھتا رہا. پڑھنے کے بعد میرے دل میں یہ خواہش آئی کہ اگر یار میں یہاں, پھر میں جب ادھر جامعہ لیہ میں دوبارہ گیا تو ہمارا تعلیمی سیشن تو کافی آگے چلا گیا تھا, مجھے وہاں پہ ایڈمیشن دوبارہ نہ ملا. تو میں قبلہ پیر احمد حسن پیر بارو شریف والے ان کی خدمت میں حاضر ہوا کہ سر میں نے یہ 3را سال یہاں تک پڑھ لیا ہے, آپ مہربانی فرمائیں کہ مجھے 3رے سال میں آپ داخلہ دیتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اچھا بیٹا, پہلے کہاں پڑھتے رہے ہیں اور آپ کے دعوت اسلامی والے کیا کہتے ہیں, کیوں ایڈمیشن نہیں دیتے؟ میں نے کہا سر
ان کا ایک سلسلہ ہے، ترتیب ہے، اسی وجہ سے وہ میرا ایڈمیشن وہاں نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں تو حاضری باقاعدہ لگتی ہے اور حاضری کی بنیاد پر ہی ایڈمیشن جاتا ہے، تو میری حاضری وہاں نہیں ہے، تو لہٰذا میرا ایڈمیشن وہاں سے نہیں جائے گا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا سال بھی ضائع نہ ہو اور میں یہاں پڑھتا بھی رہوں۔ تو وہاں بھی پڑھتے رہے، وہاں بھی میرا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ تو دوران میں تیسرے سال میں امامت شروع کر دی اپنے علاقے میں، تو وہ نماز پڑھا کے میں آتا تھا اور پھر ظہر کی نماز سے پہلے میں وہاں پہنچ جاتا تھا، باقی نمازیں پڑھا کے پھر اسی طرح تیسرا، چوتھا اور پانچواں سال میرا وہاں مکمل ہوا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پیر صاحب کے صاحبزادگان تھے اور مفتی سلیمان صاحب تھے، ان کا بھتیجا تھا، وہ میرے پاس پڑھتے تھے ساتھ اوور ٹائم میں، ان کو پڑھاتا تھا۔ استاد صاحب تھے، ان کی محبتیں تھیں، انہوں نے بہت ہی اچھا ٹائم گزارا اور بہت ہی اچھا پڑھایا۔ پڑھنے کے بعد جب وہاں سے میرا چھٹا سال سٹارٹ تھا تو میں نے دوبارہ یہ چاہا کہ یہاں میرا اچھا ماحول نہیں بن پا رہا، کیونکہ میں ایک ایسے ماحول سے گیا تھا کہ میں سارے یعنی کہ دینی، دنیاوی اور سماجی معاشرتی جو بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ میں سب کچھ دیکھ چکا تھا، اور وہاں میرا نظام سیٹ اپ نہیں بن پایا۔ تو میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں دعوت اسلامی میں چلا جاؤں۔ وہاں جا کے ناظم صاحب سے درخواست کی، اس وقت ہمارے ناظم صاحب تھے اسد اللہ مدنی صاحب، جو اس وقت کلور کوٹ میں ناظم ہیں۔ ان سے عرض کیا کہ آپ مجھے یہاں ایڈمیشن دیں، کیا اچھا آپ آ جائیں۔ ان کے ساتھ بھی ایک دوستانہ ماحول ہمارا بن گیا۔ تو چھٹے سال میں اور ایک میرا دوست تھا، ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم اب روزگار بھی ساتھ تلاش کریں۔ تو اسی سلسلے میں ہم ادھر لاہور آئے اور ساتھ ہم نے پتہ کیا کہ اگر ہمیں جوہر ٹاؤن میں ایڈمیشن مل جائے تو ساتھ ہم جاب بھی کر لیں گے اور ساتھ پڑھ بھی لیں گے۔ تو لیکن یہاں ایڈمیشن والا سلسلہ ہمارا نہ بن پایا۔ تو جب ہم واپس گئے تو ہمیں یہ خبر ملی کہ دعوت اسلامی میں یہ درس نظامی کا چھٹا سال لیا میں ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، اب آپ کا ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں، آپ میاں والی چلے جائیں یا فیصل آباد چلے جائیں۔ میرے لیے تو اور مشکل بن گئی کہ یہاں تو میرا ابھی روزگار چل پڑا تھا، کیونکہ سیکنڈ ٹائم میں جا کے میں سکول تھا وہاں پڑھاتا تھا، تو ہمیں سکول بھی بند کرنا پڑے گا۔ تو بھائی تھے، ان کی وہ اکیڈمی تھی، ان کے بھی اپنے معاملات تھے، تو سکول والا سسٹم تو ہمارا ہو گیا بند۔ تو تقریباً 1.5-2 ماہ کے بعد میں میاں والی جب پہنچا تو ناظم صاحب ہمارے سلطان مدنی صاحب، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا آپ تو بہت لیٹ سے آئے ہیں، آپ تو نصاب کور ہی نہیں کر سکتے۔ میں پھر پریشان ہوا۔ اچھا، وہاں کے استاد صاحب تھے، پہلے مجھے جانتے تھے، میاں والی میں پہلے میرا آنا جانا لگا رہتا تھا، استاد صاحب بھی جانتے تھے، تو وہاں مجھے انہوں نے بٹھا لیا کلاس میں۔ چھٹا سال ہمارا اچھے نمبروں میں پاس ہو گیا، ماشاءاللہ۔ تو جب ہم 7ویں سال میں آئے تو میاں والی کے لوگ پہلے بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت رکھنے والے تھے، کیونکہ محافل کا سلسلہ ہوتا تھا، تو وہاں کے کافی علماء بھی جانتے تھے اور علاقے کی عوام بھی جانتی تھی۔ تو کیونکہ ہمارے پیر صاحب تھے پیر سید مظہر حسین شاہ گوجرا کے رہنے والے، جب ہمارا درجہ رابعہ تھا یعنی چوتھا سال تھا ہمارا، اس وقت انہوں نے مجھے اپنی خلافت عطا کی کہ آپ بیٹا اس لائن میں آئیں گے، آپ ہمارے مریدوں کو بھی ٹائم دیں گے۔ میں نے وہ ان کا یہ خلافت دینا جو ہے قبول کر لیا، میرے لیے باعث فخر تھا۔ تو اسی لحاظ سے پھر میاں والی میں میرا ایک بہت بڑا ہولڈ بن گیا کہ لوگ مجھے محفلوں پہ بھی بلانے لگے۔ تو 7ویں سال میں کوئی 1-2 دن ہی تھا کہ میں جامعہ میں پورے سال میں رہا ہوں، یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ہفتے کے اندر 1-2 دن ایسے ہوتے تھے کہ میں میاں والی جامعہ میں رہا ہوں، ورنہ روزانہ کہیں نہ کہیں محافل کا سلسلہ ہوتا تھا۔ اچھا، ہمارا 7ویں سال کے اندر نا مجھے کڈنی کی تکلیف ہوئی، تو بہت زیادہ مسئلہ بن گیا کہ ڈاکٹروں نے آپریشن کا مشورہ دیا۔ تو پھر ہمارے دوست تھے، وہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہی مکمل طور پر رہیں گے جب تک یہاں پڑھتے، اپنے جامعہ میں نہیں رہنا، کیوں جامعہ کے ماحول سے تھوڑا مشکل تھا کہ ہم جامعہ کے ماحول میں رہ سکیں، کیونکہ تکلیف تھی بہت زیادہ۔ تو پھر اب جیسے کیسے ہمارا 7واں سال مکمل ہوا تو میں ادھر جوہر ٹاؤن میں آیا، تو ساتھ مجھے پڑھانے کے لیے موقع مل گیا،
اور ادھر جب میں جامعہ میں آیا جوہر ٹاؤن میں تو قبلہ مفتی ہاشم صاحب کے حوالے سے میں یہاں آیا تھا، اور جوہر ٹاؤن کے اندر میاں والی کے جو طلباء تھے ان پر پابندی تھی اچھا کہ یہ بہت لڑاکو لوگ ہیں، یہ ہمارے جامعہ کا پہلے بھی ماحول خراب کر کے گئے ہیں، اب ہم تو میاں والی والوں کو یہاں ایڈمیشن نہیں دیں گے۔ تو قبلہ مفتی ہاشم صاحب نے پھر جامعہ میاں والی میں بھی کال کی اور نگران شورا کو بھی کال کی، اپنا رکن شورا کو بھی کال کی کہ آپ یہاں اس کو کیوں نہیں بھیج رہے، یعنی فیصل آباد کے اندر کال کی کہ یہ بچہ ہمارے پاس پڑھنے آیا ہے، ہم اس کو یہاں داخل کر رہے ہیں، یہ ان میں سے نہیں ہے، آپ اس کو اس کا تبادلہ فارم دیں، یہاں ہم بھی دین ہی پڑھاتے ہیں، ہم اور کچھ نہیں پڑھاتے، لہٰذا اس کو یہاں آنے دیں۔ تو ادھر لاہور کے اندر بہت اچھا ماحول رہا ہمارا، ساتھ میرا ادھر دوستوں کے ساتھ ہی ملنا جلنا رہا، ساتھ پڑھانے کا بھی سلسلہ رہا، تو کافی اسٹوڈنٹ تھے جو مجھ سے تقابل ادیان پڑھتے تھے، ان کے یونیورسٹی کے ہی وہ طالب علم تھے، تو ان کے ساتھ روزانہ ہی وہ لیکچر ہوتا تھا 1 گھنٹے کا، اکثر اسٹوڈنٹ یہیں کے ہی تھے، یونیورسٹی آف لاہور کے ہی، تو یہ بھائی صاحب نے یہ سلسلہ بنایا تھا ہمارا، الیاس بھائی، جی الیاس بھائی نے، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو تقریباً 26 کے قریب اسٹوڈنٹ تھے جو میرے پاس تقابل ادیان پڑھتے تھے یہاں، یہ ایم اے کے بعد، ایم اے اسلامیات کے بعد وہ اس میں ایم فل کرتے ہیں نا، تو اس کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے، اور ایم اے اسلامیات کے اندر بھی تقابل ادیان پڑھایا جاتا ہے۔ تو وہ کیونکہ مختلف مذاہب ہوتے ہیں، ان کا موازنہ جو ہے وہ دین اسلام کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ان سب میں سے اچھا مذہب کون سا مذہب ہے، تو اس حوالے سے پھر تحقیقات جو تھی ان کے سامنے بیان کی جاتی تھی۔ پھر جب جوہر ٹاؤن سے میں فارغ ہو کے گھر گیا تو گھر والوں نے بھی اچھا استقبال کیا کہ مرتے مرتے آخری سٹیج پہ ہمارا بچہ پہنچ ہی گیا ہے، اچھا استقبال کیا انہوں نے۔ تو پھر میری کوشش تھی کہ میں اب تخصص بھی کر لوں، تو میں نے قبلہ مفتی عارف صاحب ہمارے میاں والی کے استاد صاحب تھے، ان سے میں نے ایڈمیشن لیا اور مفتی کورس ان سے کیا، انہوں نے باقاعدہ ہمیں مفتی کورس کی سند جاری کی، اور اس کے علاوہ پھر ایم فل میں نے اسلامیہ یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر ایڈمیشن لیا تھا، تو وہ بھی میں نے ساتھ ساتھ کمپلیٹ کیا۔ تو اس کے بعد ہمارے استاد محترم مفتی عارف صاحب نے ہمیں فتویٰ نویسی کی سند بھی عطا کی کہ بیٹا اب اپنے علاقے میں جا کے دین اسلام کی خدمت کریں، تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لینا ہے اسی طریقے سے ہی وہ ہمیں یہ خوبیاں بھی عطا کرتا ہے کہ آپ دین کی خدمت کرتے رہیں۔ اچھا، یہ جو مفتی کا کورس ہوتا ہے، اس جو آپ کو سند مطلب عطا ہوتی ہے، اس کے بیک پیچھے جو ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مین کہ آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ جو دورانیہ ہوتا ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کا، اس میں دین کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی دنیاوی تعلیم بھی اٹیچ ساتھ پڑھائی جاتی ہے، یا صرف آپ دین کے ہی بارے میں وہاں پڑھتے ہیں؟ اچھا، اس میں نا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مفتی جو ہوتا ہے وہ فتویٰ دیتا ہے نا، تو مفتی نے ہر ماحول سے ریلیٹڈ رہنا ہوتا ہے، کیونکہ مین جو ہمارا مفتی کورس کے اندر جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے وہ علم المیراث ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میراث جو ہے آدھا علم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو بندہ میراث کو سمجھ جائے ان کے کوئی کسی قسم کے مسائل پیدا نہیں ہوتے، کیونکہ زیادہ تر مسائل ہماری عدالتیں کچہریوں کے اندر یہی ہوتے ہیں کہ وراثت میں ہی تقسیم کاری کے درمیان کوئی بھائی اپنی بہن کو حصہ نہیں دیتا، کوئی باپ اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دیتا، تو یہ نسل در نسل یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ نہ ہی ان کو دیں تو بہتر ہے۔ یہ بندہ اس کو پریکٹیکلی طور پر یہ پڑھتا ہے، علم المیراث کو پریکٹیکلی طور پر اگر کوئی بندہ اس کو نہیں پڑھتا تو وہ مفتی کہلانے کے قابل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو مفتی کا کورس آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس کی جب آپ کر رہے ہوتے ہیں مفتی کا کورس، اس کے ساتھ آپ کی دنیا کی جو نالج ہوتی ہے اس کا اٹیچمنٹ ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے دنیا کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے ہی آپ نے وہ جو ہوتا ہے فتویٰ دینا ہوتا ہے کسی بھی چیز پہ، ایسا ہی ہے نا؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ عرف عام میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جن پر بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں ایک مسئلے پر
اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسا ہے کہ اگر تو کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے کہ وہ شرع سے ٹکرا رہے ہوں، اگر تو وہ شرعی طور پر دین اسلام سے ان کی بات جو ہے وہ ٹکرا رہی ہو تو پھر تو ہم ان کی مکمل طور پر نفی کر دیں گے. ٹھیک ہے. اگر وہ شریعت سے نہ ٹکرا رہے ہوں تو پھر ہم ان کی بات مان لیں گے. تو اسی طرح سے ہم نے ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر ڈائریکٹ ان پر ہم کوئی فتویٰ لگا دیں گے تو پھر ایسے ہے کہ لوگ دین اسلام سے دور ہو جائیں گے. ہم نے معاشرے کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، نہ کہ ہم نے صرف یہی کہنا ہے. کیونکہ ہر جگہ پہ جیسے یونیورسٹیوں کا ماحول ہے، اسی جگہ پہ ہم پہلے دن ہی آ کے یہ کہہ دیں کہ آج کے بعد یہاں اسلام نافذ ہو جائے گا، تو وہ ایسا نہیں ہوگا کہ مفتی وہاں پہ اسلام کو نافذ کر سکے، بلکہ وہ مفتی کو ہی اٹھا کے یونیورسٹی سے باہر کر دیں گے. یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے بندے کا ذہن بنانا ہے، ذہن بنا کے پھر اس کو یہ علم سمجھانا ہے، تو پھر بندہ سمجھ سکتا ہے. اچھا، یہ جو مفتی ہے کورس ہے، اس کی کوئی بیک گراؤنڈ کوئی ہسٹری ہے؟ کیونکہ مفتی جو 8 سال کا کورس ہے، یہ تو اسلام میں تو کوئی یہ نہیں ہے. جی نہیں ہے نا. تو یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ مفتی کا کورس جو ہے 8 سال کا کورس ہے. ایک آدمی 8 سال اگر وہاں دین کے لیے وقف کر دیتا ہے، اس کے بعد جب وہ مفتی بنتا ہے تو صرف وہ اسلام کی بکس ہی پڑھتا ہے. جی اس کو دنیا کی نالج، جو دنیا کی بکس ہوتی ہیں اس کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا. اگر وہ فتویٰ دے گا زیادہ تر وہ اسلام کی چیزوں کو دیکھ کے دے گا. جی ٹھیک ہے. 8 سال میں جو وہ مفتی پڑھ رہا ہوتا ہے، ان 8 سالوں میں ان کا باہر کی دنیا سے کوئی لنک نہیں ہوتا. ایسی بات ہے؟ بالکل نہیں ہوتا. جی. تو وہ پھر جو فتویٰ دیتا ہے تو وہ کس بیس پہ دیتا ہے؟ یہ فتویٰ کے یہ کچھ اصول ہیں. سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کتاب اللہ کو. ٹھیک ہے. کہ اللہ پاک کی پاک کتاب قرآن مجید کو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ مسئلہ ہمیں قرآن مجید میں مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. ظاہری طور پہ اس کا بیان قرآن مجید میں کس طرح سے ہے. بالکل. اس کے بعد ہم نے وہاں سے اگر اس کو اچھے طریقے سے ڈیفائن نہیں کر پا رہا تو پھر ہم نے اسے دیکھنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں. ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے اگر وہاں سے بھی بندہ حدیث پاک میں سے بھی نہیں لے پا رہا تو پھر ہم نے اجماع دیکھنا ہے کہ صحابہ اکرام نے اس بارے میں کیا اقوال ذکر کیے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ کس بات پر صحابہ اکرام متفق ہوئے ہیں. کیونکہ قرآن مجید کا ترتیب دینا، ان کا لکھنا، یہ ذمہ داریاں صحابہ اکرام کی تھیں، اور احادیث مبارکہ بھی صحابہ اکرام نے جمع کی. اور بعض مسائل ایسے ہیں کہ جو احادیث مبارکہ میں ذکر نہیں ہوئے، لیکن یعنی کہ ہماری جو سب سے کتاب اللہ کے بعد سب سے افضل کتاب، ہم بخاری شریف کو مانتے ہیں، مسلم شریف میں مانتے ہیں. تو اگر ان میں نہیں پا رہا تو پھر ہم نے اجماع امت کو دیکھنا ہے کہ امت اس مسئلے میں کس طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی اگر نہیں پا رہا، مسئلہ نہیں مل رہا، تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کتاب اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے، حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اور امت کا اجماع دیکھتے ہوئے پھر ہم نے اس مسئلے کو قیاس کرنا ہے دوسرے مسئلے پر کہ یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے فتویٰ دیا جاتا ہے. اور اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو ہمارے امام مجتہدین جو گزر چکے ہیں ان کے کیا اقوال ہیں. کیونکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ، ان کے جو شاگرد ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد، بعض دفعہ مسائل میں یہ اپنے استاد سے ٹکرا جاتے ہیں. تو حالانکہ امام ابو حنیفہ ان دونوں کے استاد ہیں اور فتویٰ جو ہے وہ امام ابو یوسف کے قول پہ لگ جاتا ہے. تو ہم یہ قیاس کرتے ہوئے ان کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں. بعض اوقات امام شافعی جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں. ہم کسی کو غلط نہیں کہتے، یہ ان کا اپنا مجتہد ہے، اپنا اجتہاد ہے ان کا، کیونکہ مجتہد ہیں تو وہ اجتہاد کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک ہی دور میں مختلف علاقوں سے صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین حاصل کرتے تھے. ٹھیک. ایک صحابی ملک شام سے چل کے آ رہا ہے اور ایک صحابی ایران سے چل کے آ رہا ہے. جو شام والی ریاستوں سے چل کے آیا ہے اس کو جو طریقہ کار ملا کہ آپ نے وہاں جا کے یہ بیان کر دینا ہے، اس طرح سے دین کو پھیلانا ہے. جو بعد میں صحابی آئے تو اللہ تعالیٰ کا اور حکم نازل ہو گیا کہ آپ نے اس طرح سے بیان کرنا ہے. تو وہاں جا کے وہ مسائل بیان ہو گئے. جس طرح سے صحابہ کرام کی ایک فوج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی
اپنا ریاست کی طرف بھیجی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے عصر کی نماز وہاں جا کے ادا کرنی ہے. ٹھیک. تو وہاں آپ کا یہ فرمانا یہ تھا کہ جس طرح ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ آپ عصر کی نماز تک وہاں پہنچ جائیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ آپ عصر کی نماز وہاں جا کے ادا کریں. تو صحابہ اکرام جب کچھ اپنا سفر کیا تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو کچھ صحابہ نے اپنا اجتہاد کیا کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے، ہم عصر کی نماز ادا کر کے پھر آگے چلے جاتے. تو بعض صحابہ اکرام تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں حضور پاک نے جو حکم ارشاد فرما دیا ہے ہم اسی پہ ہی عمل کریں گے، ہم نے عصر کی نماز وہاں جا کے ادا کرنی ہے. تو جب واپس آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کو ہی ثواب ملا ہے. تو اسی طرح سے فتویٰ جو ہے یہ کتاب اللہ، احادیث مبارکہ، اجماع امت کو دیکھتے ہوئے پھر لگایا جاتا ہے. اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ذرا دین کے معاملات کے اندر رہتے ہوئے ہم دنیا کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. یہ جو آج کل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے یا دوسرے پلیٹ فارمز ہیں، اس کے اوپر جو ایک فیملی بلاگنگ ہوتی ہے، جو اپنی فیملی کو دکھا رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ اپنا سارا جو ایکٹیویٹی سارے دن کی اس کی فیملیز، عورتیں بھی صاف ظاہر اس میں ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، اور نامحرم لوگوں کے ساتھ بھی وہ مل رہے ہوتے ہیں. اس کا اسلام میں کیا ہے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے میں یہ بیان کرتا چلوں کہ یہ فیملی بلاگنگ ہوتی کس کے لیے ہے. ظاہر ہے یہ ویو کمانے کے چکر ہوتے ہیں سارے کہ ہمیں یہاں سے پیسے ملیں گے. تو پہلے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ اسلام اور دنیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہیں، دونوں کو اکٹھا لے کے چلو، لیکن دین پر دنیا غالب نہ آئے. ٹھیک ہے. کیونکہ کوئی بندہ ذریعہ معاش اس کے پاس نہ ہو تو پھر وہ بندہ اپنی زندگی جو ہے وہ آسانی سے نہیں گزار سکتا، کیونکہ ظاہر پیسہ ہوگا تو معاملات چلیں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور دین کو اکٹھا لے کے چلو، لیکن جب دنیا غالب آئے تو دنیا کو چھوڑ دو، دین اسلام کو چن لو. ٹھیک ہو گیا. اور پھر آج کل یہ بہت بڑا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ ہم موبائل فون کو استعمال کرتے ہوئے، لیپ ٹاپ کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ولاگ شروع کر دیے. تو ولاگ کے اندر زیادہ تر میں ایک بات کرتا چلوں کہ ایک طرف مفتی وقت بیٹھا ہو اور دوسری طرف لڑکیاں ہوں تو زیادہ تر، کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا اس وقت بہت ہی بری حالت کی طرف چلا گیا ہے. ایک طرف دین کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف یہ دوسرے ولاگ ہو رہے ہیں، تو زیادہ تر ویو ان کے آتے ہیں. صحیح ہو گیا. تو ولاگ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے ویسے، لیکن اپنے گھر والوں کو اس میں ساتھ بٹھانا یا ان کی آوازوں کو ریکارڈ کرنا، تو ان کی شکلیں دکھانا، تو یہ تو حرام ہے. کیونکہ غیر محرم کو دیکھنا یہ بھی حرام ہے، کیونکہ زنا کی قسمیں بیان کی گئی ہیں. کیونکہ ہم نے تو ایک ہی بات کو صرف زنا سمجھ لیا، لیکن جسم کے ہر جزو کا زنا ہے. یعنی کہ پاؤں اگر چل کے جا رہے ہیں گناہ کی طرف تو یہ بھی ایک زنا ہے. تیرے ہاتھوں نے جو کمایا ہے وہ غلط کاری کیا تو وہ بھی ایک زنا ہے. تیری آنکھیں غلط چیزیں دیکھ رہی ہیں تو وہ بھی ایک زنا ہے نا. تیری زبان اگر گندی باتیں، غلیظ باتیں بول رہی ہے تو یہ بھی ایک زنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر یہ فرما دیا ہے کہ تیری زبان جو ہے وہ خاموش ہو جائے گی اور تیرے ہاتھ کی پورے جو انگلیاں ہیں یہ بولیں گی کہ تم نے کیا کمایا ہے تو نے. صحیح ہو گیا. اور یہ فیملی ولاگ کرنا یہ حرام اور سخت گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والے کاموں میں ایک کام ہے. اچھا، اسی سے میں بات آپ کی جو ہے نا، آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ فیملی ولاگنگ حرام ہے یا اس طرح سے، اس کو میں اس کے ساتھ ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں، اٹیچ کرنا چاہوں. جب سب کانٹیننٹ بر صغیر میں یہ جو کیمرہ ہے جس میں ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ جب سٹارٹنگ میں آیا تھا تو کچھ علماء کرام نے اس کو ایک حرام قرار دیا تھا، یہ بھی حرام ہے. تو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس ٹائم
یہ سچویشن تھی کہ اس کو حرام قرار دینا پڑا. آج کل ہم دیکھتے ہیں تقریباً اوور آل 99% جو علماء کرام ہیں وہ آن فیس کیمرہ پہ یا خود وہ ولاگنگ کر رہے ہیں, یا ان کا کانٹینٹ جو ہے اسلام کے بارے میں بھی ویڈیو جو ہے وہ کیمرہ میں ریکارڈ ہو کے یوٹیوب پہ اپلوڈ, فیس بک پہ ہو رہی ہے. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا ہے؟ تب اس وقت کیا سچویشنز تھیں تب جب علماء کرام نے اس چیز کو حرام قرار دیا, کیمرہ کو؟ اس میں اصل بات یہ تھی کہ علماء کرام نے اس پہ اسی لیے فتویٰ لگایا کہ یہ حرام ہے. اس وقت ہمارے جو بھی ٹی وی چینلز تھے وہ صرف یا تو فلمیں چل رہی تھیں یا ڈرامے چل رہے تھے, اور اس کے علاوہ بے حیائی والے ہی پروگرام تھے, جیسے وہ گھر کے معاملات دکھا رہے ہوتے ہیں یا وہ فلمیں گانے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت یہ سلسلہ نہیں تھا اپنا اسلامک ولاگ بنانا یا اسلام کی تبلیغ کرنا, اس پہ نہیں تھا. تو اصل میں اس کی بنیاد کو بیان کرتا چلوں کہ بہت سے علماء کرام کا اور ہمارا بھی اسی پہ ہی فتویٰ ہے کہ تصویر کو بلا ضرورت بنانا حرام ہے. ٹھیک ہے. یہ تصویر جو کیمرے کے اندر ہے نا, یہ اصل تصویر نہیں ہے, یہ عکس ہے, کیونکہ آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ ختم ہو جائے گی. اور دوسری تصویر جو آپ نے بنا لی ہے, یعنی کہ وہ پرنٹ ہو کے آپ کی جیب میں آ گئی ہے, تو مفتیان کرام نے اس پہ بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ ضرورت کے مطابق ہی آپ اپنی تصویر بنا سکتے ہیں. جیسے ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے, آئی ڈی کارڈ کے بغیر تو ہم معاشرے میں رہ ہی نہیں سکتے. پہلے ہم نے بیان کر دیا تھا کہ معاشرے میں رہنے کے لیے بھی کچھ اصول ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی آئی ڈی کارڈ ہے. آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہماری فوٹو ہے. اگر یہ ہمارے پاس نہ ہو تو پھر ہم معاشرے میں کیسے ایک شہری ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہم تو شہری تصور ہی نہیں ہوں گے. تو یہ کیمرہ جو ریکارڈ کر رہا ہے, یہ دین اسلام کے لیے جو خدمات ہیں, اس میں تو بے حیائی والے پروگرام نہیں ہیں. تو اس کو ہم تصویر کے لیے استعمال نہیں کر رہے, بلکہ ہم اس کو تبلیغ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. علماء کا یہ فتویٰ کہ گھروں میں ٹی وی وہ چینل دیکھنا جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں, اسی لیے انہوں نے اسے جائز قرار دیا. بعد میں یہ سلسلہ چل پڑا نا کہ مختلف علماء کرام نے اپنے اپنے چینل بنا لیے, کیونکہ وہ پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ معاشرے کو چلنے کے لیے جس پہ لوگ متفق ہو جائیں اس بات کو لیا جاتا ہے. اچھا, آپ کا یہ مقصد ہے کہ جو اسلام میں وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں, جو ایڈ ہو رہی ہیں اسلام میں, ہمیں وہ جتنی ایڈیشنز ہیں, جو لوگوں کا اجماع ہے, جو رائے ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں جو بھی چیز ایڈ کریں گے وہ اسلام کا حصہ ہوگی. جی ٹھیک ہے. جیسے کیمرہ پہلے اسلام میں کیا مطلب مختلف علماء کی رائے تھی کہ یہ حرام ہے, تو بعد میں اس کو ایڈ کر دیا گیا. حالانکہ جب کیمرہ شروع میں تھا تو اس میں اس کا استعمال غلط ہو رہا تھا. کیمرہ حرام نہیں تھا, کیمرہ حرام نہیں تھا, اس کا استعمال غلط ہو رہا تھا. یہ میں آپ کی بات. اچھا, ہم اب اس طرف جائیں گے, اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جائیں گے کہ ہمارے آپ بتائیں کہ یہ جو لوگوں کے اندر مسکنسیپشنز ہے لے کے علماء کرام کو یا مدارس کو لے کے, تو کیونکہ لوگوں کے آپ کا کافی سارے لوگوں کے ساتھ اتنا واسطہ بھی پڑا ہوگا کہ لوگوں کی جو ذہن ہے ان میں علماء کرام کے بارے میں, مدارس کے بارے میں کوئی پازیٹیو اتنا زیادہ نہیں ہے, نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ اس کے پیچھے مین چیز یہی ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا. سب سے پہلے میں اس کو ہی بیان کرتا ہوں کیونکہ ہماری بات سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی. کیونکہ سوشل میڈیا پہ زیادہ تر علماء کرام کو بدنام کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ تحقیق کے میدان میں نہیں ہوتا. صحیح ہو گیا. اور بعض اوقات لوگ ویو اپنا بڑھانے کے چکر میں بھی کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ ایک بہت بڑا محدث ہو تو اس کے خلاف بیان کر دیا. جب بیان کر دیا تو اسے ویو ملیں گے کہ اس بندے نے کیا بات کی, حالانکہ بات اس نے غلط کی ہے. کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں, مسلمان کے گھر میں ہم پیدا ہوئے ہیں, الحمدللہ ہمیں یہ دین اسلام مل گیا. آپ یہ سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں, مدارس کے اندر کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ یا تو قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے یا حدیث مبارکہ پڑھائی جا رہی ہے. تو کیونکہ ہمارا زیادہ تر رجحان اس طرف چل پڑا ہے کہ ہم نے پیسے کس طرح سے کمانے ہیں, کہ علماء کو کہ جب وہ مدارس میں پڑھتے ہیں نا, چھوٹا سا بچہ ایک مدرسے میں آ کے داخل ہوتا ہے تو وہ
گھر سے کتنا دور ہوتا ہے اور کتنا عرصہ وہاں گزارتا ہے، تو اس کو کتنی مصیبتیں اور مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں. تو باہر کے لوگوں کو وہ حالات کا نہیں پتہ ہوتا. باہر کے لوگ صرف یہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ مدارس کے اندر بیٹھ کے بس لوگوں کا دیا ہوا مال جو ہے وہ کھا رہے ہیں، حالانکہ یہ مال جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے وہ اللہ کی راہ پہ دیتے ہیں، لیکن وہ چیز، وہ ان کا دیا ہوا صدقہ وہ بندہ کھاتا ہے جو علم دین حاصل کر رہا ہوتا ہے. ان کے صدقہ ہم کسی امیر بادشاہ کو تو دے نہیں سکتے، نہ ہی ہم کسی سید زادے کو دے سکتے ہیں کہ سید صدقہ نہیں کھا سکتا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے کہ مسلمانوں کی ایک مال کی ایک میل ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کسی کا دیا وہ صدقے میں سے کھجور کا ایک ٹکڑا جو اپنے منہ میں ڈال لیا، تو آپ نے وہ نکال دیا تھا کہ صدقہ جو ہے مسلمانوں کی میل ہے، یہ سید پہ حرام ہے. لیکن ایک سید یا ایک بادشاہ کا بیٹا جب مدرسے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے آتا ہے نا، تو وہ بھی کھا سکتا ہے. صحیح ہے. اور معاشرہ سوشل میڈیا کی طرف اور ایسے پروگراموں کی طرف چلتے ہوئے یہ علماء کو بدنام کرنے کے چکر میں آ گیا کہ یہ علماء لوگوں میں فساد ڈال رہے ہیں، یہ علماء ایک نے یہ بات کر دی، دوسرے نے وہ بات کر دی. دیکھیں یہ اختلافی امت جو ہے نا یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے. یہ ان کی امام شافعی، امام ابو حنیفہ کے ساتھ وہ اختلاف کرتے ہیں، لیکن وہ جب امام شافعی، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارکہ پہ جاتے ہیں تو وہاں جا کے رفع یدین نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ مجھے شرم حیا آتی ہے کہ میں ان کی قبر پہ ان کے قریب کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ رفع یدین نہیں کرتے تو میں کیوں کروں. وہ ہے اختلافی امت، لیکن وہ اپنے بڑوں کا ادب اس طرح سے کرتے ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی میدان میں آئیں نا تو پہلے وہ تحقیق کریں کہ دین کے اندر کیا ہے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ایسا کرنا یہ اپنی عاقبت خراب کرنے کے مترادف ہے، اپنی آخرت خراب کرنے کے مترادف ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین اسلام سکھائیں. دیکھیں یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر پڑھنے والے لوگ بہت سارے انجینئر بھی بن جائیں گے، ڈاکٹر بھی بن جائیں گے، لیکن ہمارے جو کام آنے والی چیز ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، یہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا ذکر ہے جو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو اس کا تو پھر اور مقام ہے نا. میرے ذہن میں ایک سوال ہے، اس کو ذرا کلیئر کر دیں کہ شروع میں جب اسلام آیا تھا، جنگیں ہوئیں، غزوات جتنے بھی ہوئے، جو ان میں قیدی ہوتے تھے ان کو یہ پرمیشن، ان کو یہ الاؤ کیا جاتا تھا آپ کو تب ہم قید سے رہا کریں گے جب آپ اتنے مسلمانوں کو پڑھائیں گے. مین کے تب ان جو کافر تھے ان کو تو نالج نہیں تھا نا، مین کے اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی تعلیم آپ سکھائیں گے تو آپ کو رہا کر دیا جائے گا. تو یہ جو مدرسہ کلچر، مین کے مدرسے میں جو لوگ پڑھاتے ہیں یا اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، 8 سال 10 سال 9 سال لگاتے ہیں، تو اس کے اندر دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم کیوں نہیں ایڈ کی جاتی؟ اچھا، آپ کو یہ بات بھی آپ کے علم میں نہیں ہے کہ مدارس کے اندر جو نصاب ہوتا ہے نا اس کے اندر دنیا کی تعلیم بھی شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بعض کچھ طبقہ اس طرف گیا ہے کہ یہ والا علم پڑھنا ناجائز ہے یا حرام ہے. ہم ان کی طرف نہیں ہم جاتے، کیونکہ ہم نے معاشرے کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ علم میراث جو ہے نا اس وقت تک ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا جب ہم ریاضی کو نہیں جانتے ہوں گے، کیونکہ وہاں ہم نے حصوں کی تقسیم کاری کرنی ہوتی ہے. اور شروع کے دور میں جب غزوات ہوئے تو وہ غیر مسلم قید ہو کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 10 بچوں کو پڑھائیں. تو اس پڑھانے سے مراد یہی تھا کہ یہ ریاضی کا جو علم ہے. اور دوسری چیز کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ دیکھیں گے یہ سکولوں کی دیواروں کے اوپر بھی اور یونیورسٹیز کالجز کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے آپ کو چین تک ہی کیوں نہ جانا پڑے. تو یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ علم حاصل کرو جو آپ کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے. فرض علوم سے مراد یہ درس نظامی کا مکمل علم نہیں ہے. فرض علوم سے مراد یہ علم ہے کہ جو آپ نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے آپ نے
علم حاصل کرنا ہے، صرف وہ فرض علوم ہے، اس میں میراث بھی شامل ہو جاتی ہے، نماز روزے کے اور حج کے احکام جو چیزیں فرض کر دی گئی ہیں وہ علم مراد ہے اس سے۔ اچھا، آپ یہ لینا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اسلام جو ہے، اسلام شروع سے شروع ہوا اور اینڈ تک یہاں پر آیا، اور دنیا میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں حالانکہ ان کے پاس بہت زیادہ سرمایہ ہے، بہت بہت طاقتور ملک ہیں، لیکن ان کا آپس میں کوئی اتحاد نہیں ہے، مل کے بیٹھ کے ایک دوسری کی امت مسلمہ اس ٹائم کے حالات خراب ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ امت مسلمہ بالکل ہی نا ایک ایسی مقام پہ پہنچ چکی ہے جہاں پہ آپ خود نوٹ کرتے ہوں گے کہ ان کی آپس میں اتحاد والی بات ہی نہیں رہی۔ تو آپ اس چیز کو کیسے سمجھائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ ایسا کیا ہے کریں جو مسلمان ممالک ہیں کہ آپس میں اتحاد میں رہیں، آپس میں مل کے رہیں، کیونکہ پوری دنیا میں ہولڈ مسلمانوں کا نہیں ہے، ممالک بہت زیادہ ہیں، ہر چیز پہ پوری دنیا کی اکانومی بھی پہ دوسرے لوگ ہیں، سارا کچھ ہے۔ حالانکہ آپ دیکھ لیں عرب کنٹریز جتنے بھی ہیں ان کے پاس کتنی مال و دولت ہے، کتنا زیادہ مال و دولت ہے، اور دوسری طرف دیکھ لیں کہ مسلمان ممالک جتنے ہیں وہ پس رہے ہیں۔ اصل میں سب سے پہلی چیز ہمارے ایمان کی کمزوری ہی میں اسے کہوں گا۔ کم و بیش 57 ہمارے اسلامی ملک ہیں، یہ اگر آپس میں اکٹھے ہو جائیں تو یہ ایک خود ہی اقوام متحدہ بن جائیں کہ 57 ممالک کی بہت بڑی طاقت ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہمارا سب سے یہ کمزور پن، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری سب سے بڑی وجہ یہی ہے، کیونکہ یہ ہمارا ملک پاکستان یہ مدینہ کی یعنی کہ سعودی عربیہ کے بعد یا مدینہ منورہ کے بعد یہ دوسری بڑی اسلامی ریاست یہ پاکستان ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ لیکن آپ اپنے ملک کے حالات دیکھیں نا، تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ وہ کافروں کو پیغام دو کہ آپ راہ حق پہ آ جائیں، تو لیکن کافر ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ آپ ہماری بات مان لیں ورنہ ہم یہ کر دیں گے۔ اگر ہمارے ایمان کی کمزوری نہ ہوتی تو ہم آج پوری دنیا پہ حکومت، صرف پاکستان ہی میں کہتا ہوں کہ ہم پورے دنیا پہ حکومت کر رہے ہوتے، کیونکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کسی اقلیت کو آپ نے بلا وجہ تنگ نہیں کرنا، صحیح، جب تک وہ آپ کے دین کے معاملات میں دخل نہ دیں۔ لیکن ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم سود پہ چل رہے ہیں، سود کی شرح، یہ دین اسلام کے ساتھ جنگ ہے نا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ جنگ ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ جنگ ہے۔ پہلی چیز یہ ہمیں سعودی اپنا یہ اقوام متحدہ جو غیر مسلم ممالک ہیں یہ ان کا دیا ہوا ایک نظریہ ہے، ہم ان کے تابع ہو کے چل رہے ہیں۔ یہ لوگ جو دین سے ناواقف ہیں اگر وہ یہ دین سیکھیں کہ آپ ہماری بات مانیں، یہ ہمارے دین اسلام کے اندر یہ سود والا معاملہ یہ نہیں ہے، تو پھر یہ سسٹم جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ ایک سود کی صرف میں بات کروں، اگر سود کو ختم کر دیں تو ہمارا ملک جو ہے وہ سپر پاور بن سکتا ہے۔ اچھا، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ آپ نے سود کی بات کی۔ پاکستان میں جو جب بل کوئی بھی پاس ہوتا ہے اس میں کافی بل پاس کرنے کے لیے وہ جب سینٹ میں یا کیبنٹ میں جہاں بھی جاتا ہے وہاں پہ بھی علماء، کافی زیادہ تعداد میں علماء کرام بھی ہوتے ہیں جو اس بل کو پاس کرواتے ہیں سود کے لیے۔ آپ کے شاید نہ ہو، نہیں میرے نالج میں، اچھا چلے نہیں ہوگا، علماء کرام وہاں نہیں ہوں گے۔ آپ پلیٹ فارم پہ دیکھیں کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، حلال کمیٹی، یہ ساری جتنے بھی علماء کرام ہیں، کیا ان کو نہیں پتہ جو فرنٹ لیڈ کر رہے ہیں کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے سودی نظام ہے، ہم 99% مسلمان ہیں پاکستان میں، سودی نظام جو چل رہا ہے اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے علماء کرام؟ حالانکہ ہم 99% مسلمان ہیں اور ہمارے دین میں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ جو سود ہے اس کا تو بالکل ہی کنسیپٹ ہی نہیں ہے نا، سود تو حرام ہے۔ تو علماء کرام رہتے ہوئے اپنی آواز کیوں نہیں بلند کرتے؟ اچھا، یہ بات آپ کی نالج میں نہیں ہے کہ علماء کرام نے ایک پورا پینل تشکیل دیا، اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ بل پاس کرنا ہوتا ہے کہ یہ سود والا معاملہ، کیونکہ سود کی شرح اب نیچے آ رہی ہے ویسے، تو سود ویسے ہی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، وہ تو سب مسلمان نیچے آئے یا اوپر جائے اس کا کوئی لنک نہیں ہے، 1 روپیہ بھی ہو تو وہ جنگ ہے۔ یہ مسئلہ
علماء کرام نے ایک کمیٹی تشکیل دی کہ ہم سود کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑیں گے. یہ مسئلہ بھیجا ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کو کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا جو بورڈ ہے یہ اسی طرح ہی ہے جیسے ہماری عدالتیں ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل نے پہلے اس بل کو پاس کر کے پھر عدالت کو بھیجنا ہوتا ہے. صحیح ہو گیا. اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ بل پاس کیا کہ سود جو ہے یہ اسلام میں حرام ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. یہ آپ کی نالج میں نہیں ہوگی. یہ احتجاج ہوئے، پھر معاملات بنے، یا آپس میں معاملات طے ہو کے تو پھر بیٹھ گئے. ان میں یہ شرطیں بیان کیں کہ ہم بہت جلد اس کو ختم کر دیں گے. حالانکہ یہ دیکھا جائے تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا کہ ان کے مذاکرات اس میں کامیاب. وہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے بس. انہوں نے یہ مسئلہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیج دیا. انہوں نے اس کے اوپر تصدیق کر دی کہ سود حرام ہے. پھر عدالت میں چلا گیا. جب عدالت میں چلا گیا تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ طاقت کس کے پاس ہے، کیونکہ ہماری عدالتیں 121ویں نمبر پر ہماری عدالتیں ملک پاکستان کے اندر جو اسلام کے نام پہ بنا ہے. حالانکہ قاضی کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ دین اسلام کا مطالعہ کرے، دین اسلام کے مطابق فتویٰ دے. میں کہتا ہوں اگر کوئی بھی قاضی دین اسلام پہ چل کے فتویٰ دے تو وہ سب سے بڑا قاضی تصور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول میں کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو وہ اس کو کتنا بڑا عہدہ بھی ملے گا، مقام بھی ملے گا کہ اس بندے نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. آپ دیکھیں یہ ابھی افغانستان جو ہے وہ آزاد ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سود کو نہیں لے کے چلیں گے. کہتے ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس دولت نہیں ہے، یہ بھوکے مر جائیں گے، لیکن ان کا پیسہ، ان کی کرنسی پاکستان سے بڑھ گئی ہے. یہ دیکھیں یہ صرف اور صرف دین اسلام کا وہ غلبہ انہوں نے جب نافذ کیا ہے وہاں پہ، تو وہ کیسے دین اسلام. حضرت اپنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا وہ کہتے تھے کہ آپ مسلمانوں کو کیسے ڈیل کریں گے، کیسے نظام کو لے کے چلیں گے. تو زکوٰۃ دینے والے لوگ اتنے تھے کہ لوگوں نے اپنا روپیہ پیسہ سڑکوں کے اوپر پھینک دیا تھا. بالکل لینے والے کم تھے اور دینے والے زیادہ تھے. یہ اسلام کا بہت بہت بڑا اچھا نظام ہے زکوٰۃ کا. اگر یہ حقداروں تک زکوٰۃ پہنچے، صرف پاکستان کے جتنے لوگ ہیں بہت زیادہ پیسہ ہے پاکستان میں. یہ نہیں کہ نہیں ہے، بس صرف دکھاوے میں ہے. گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس نہیں ہے. لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، گورنمنٹ کے خزانے میں کم ہے. اگر وہی جو لوگ ہیں وہ پراپرلی جن کی زکوٰۃ جتنی بنتی ہے نا وہ لوگوں تک دیں، تو یہ جو ہمارے پاکستان میں اتنی غربت ہے، ہم بالکل ہی غربت کی لکیر سے بھی نیچے چلے گئے ہیں، تو یہ سارے لوگ خوشحال ہو جائیں، یہ سارا کچھ ہو. ہمیں اسلام نے بہت اچھا نظام دیا، بہت اچھا نظام دیا. آپ سے ڈسکس کر کے بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور لمبی زندگی دے، اسلام کی خدمت کرتے رہیں آپ. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے، بہت بہت زیادہ شکریہ. جزاک اللہ.